آج کی ویڈیو میں ہم سلجوق سلطنت کے خاتمے کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک ایسے سلطنت جس نے مشرق وسطیٰ اور ایشیا کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا، وہ سلطنت جس کو سلطان طغرل الب ارسلان اور ملک شاہ نے عروج تک پہنچایا، وہ کیسے زوال کا شکار ہو گئی۔ آج ہم اس کی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے۔ ملک شاہ کے کردار کے بعد سلطان ملک شاہ نے 4 بیٹے اپنے پیچھے چھوڑے، جن میں برکیاک، محمد، سنجر اور محمود شامل تھے، اور بعد میں محمود جو نصر الدین محمود کے نام سے پہچانے جاتے تھے، سلطنت کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں سنبھال دی گئی، اور تقریباً 2 سال کے بعد 1092 عیسوی سے 1094 عیسوی تک حکومت کر سکے۔ اس کے بعد محمود اور اس کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد برکیاک بن ملک شاہ نے اقتدار سنبھالا اور انہوں نے 1105 عیسوی تک حکومت کی، جس کے بعد رکن الدین ملک شاہ ثانی کے ہاتھ حکومت لگی، اور اس نے اسی سال اقتدار غیاث الدین ابو شجاع شاہ محمد کے ہاتھ میں سلطنت کی باغ دوڑ سنبھال دی۔ انہوں نے 1128 عیسوی تک سلجوق سلطنت پر حکومت کی۔ عظیم دولت ملک سلجوقیوں کا آخری حکمران غیاث الدین ابو شجاع شاہ ہی تھا، جس کا پایہ تخت ماروال نہر کا علاقہ تھا، جو خورشہ، ایران اور عراق کے بہت سے علاقوں پر حکومت کرتا تھا۔ ان علاقوں پر مبنی تھا۔ پھر وہ تاریخی دن بھی آیا جب سلجوق سلطنت کا 1128 عیسوی میں شاہناد خاتم کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا، اور اس کے بعد ماروال نہر سے سلجوقیوں کی عظیم سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی سلاجقہ اور اطراز میں بھی انتشار کا شکار ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے خاتمے کا یہ اثر ہوا کہ یہ مختلف لشکروں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جنہوں نے تخت و تاج کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑنا شروع کر دی، جس کے بعد وہ عظیم سلجوقی سلطنت کئی چھوٹی چھوٹی امارات، چھوٹے چھوٹے قبیلوں، علاقوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ امارات، یہ قبیلے اور سلطنتیں کسی بھی ایک سلطان کے اقتدار کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہ تھی، جیسا کہ وہ طغرل سلطان الب ارسلان اور ملک شاہ کے اقتدار میں کی حکومت میں متحد تھی، مضبوط تھی۔ ایسا نہیں تھا، کیونکہ اب ایسا نہیں تھا، وہ متحد نہیں تھے، ان کا ایک سلطان نہیں تھا۔ ہر علاقہ خود مختار ہونے کے ساتھ ان کا اپنا فرمان روا بھی تھا، جن کا دوسرے علاقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس افراتفری اور انتشار میں ماروال نہر میں ایک اور طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ سلطنت خوارزم سلطنت تھی، جو منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی آ رہی تھی۔ اسی عرصے میں ایک سلاجقہ روم کی سلطنت سامنے آئی، جس نے صلیبی حملوں کو بہت مؤثر انداز میں روکا۔ صلیبی حملے جو ایشیا کے شمال مغربی علاقوں کے دشمنوں سے محفوظ رکھتی تھی، لیکن یہ سلطنت منگولوں کے تابڑ توڑ حملوں کا شکار ہو گئی، اور بالآخر اس علاقوں میں منگولوں کا قبضہ ہو گیا۔ ویسے تو سلجوق سلطنت کے خاتمے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے ہم کچھ کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ سلجوق خاندان میں ہر کوئی حکومت چاہتا تھا، جس میں چچا زاد بھائی، ان کے بیٹے، بھتیجے اور سارے رشتہ دار شامل ہیں۔ دوسری بڑی وجہ، سلطنت کے جو امراء اور وزیر تھے، وہ سلجوق حکمرانوں کے درمیان فتنہ و فساد پھیلاتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہونے کے باوجود بھی، خود مختار علاقہ رکھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے۔ اس چیز نے ان کو بہت کمزور کر دیا تھا، جس کے بعد ان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ آخرکار سلجوق سلطنت، جو کبھی مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں ایک عظیم طاقت اور بااثر قوت کے طور پر جانی جاتی تھی، بالآخر اندرونی کشمکش، بیرونی دباؤ اور دوسری اپنے ارد گرد
خاص طور پر منگولوں اور عثمانیوں کے عروج کے سامنے کمزور پڑ گئی۔ ایک وقت تھا جب یہ تمام علاقے سلجوق سلطنت کا حصہ تھے۔ سلجوق سلطنت نے اسلام کے پھیلاؤ، ترک عوام کے اناطولیہ کی طرف ہجرت میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی میراث، ثقافتی تعمیرات، انتظامی اثرات اور اس میں محلات، مساجد، مدارس اور فنی تعلیم اہم ہیں۔